بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے سیشن میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ پہ اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات اور جزائیں دیتا ہے، اور اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے جو ذکر رکھ رہا ہوں، یہ دعوے سے میں کہتا ہوں کہ آج کے زمانے کا بلینئر بھی اگر چاہے تو پیسے سے اتنا اجر نہیں کما سکتا، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو 10 منٹ میں یہ کما لیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اجر و ثواب اس ذکر کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے، یہ کسی کی وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ پیسے سے میں ایسا کر لوں گا، اور نہ کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ میری بنیادی بات یہ ہے کہ بھائی اگر مالدار چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اتنا پیسہ نہیں دے سکتے اللہ کے راہ میں۔ جو آپ فضائل سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ بھائی بالکل یہ صحیح بات ہے، آج کل کا بلینئر نہیں کر سکتا، اتنا صدقہ نہیں کر سکتا۔ تو آتے ہیں اس ذکر کی طرف۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ جو بھی حدیث میں پیش کرتا ہوں ان اذکار پہ، یہ بالکل اتھینٹک ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، میں بالکل ریسرچ کر کے یہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ اور اگر آپ لوگوں نے وظیفہ یہ کرنا ہے تو پھر ایسا وظیفہ کرنا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، تو اس پہ آپ لوگوں نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، بالکل آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ پڑھتا ہے 100 مرتبہ، تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے 100 غلام آزاد کیے، اور اللہ نے اس کو 100 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب دیا ہو۔ اچھا، کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جب دو مخالف پارٹیز یعنی جنگیں ہوتی تھی، کفار و مشرکین اور ان کے ساتھ، تو جو ان کے لوگ ہوتے تھے ان کو قیدی بنا لیتے تھے، پھر وہ غلاموں کی طرح وہ بیچتے تھے، اور غلاموں کی طرح ان کو رکھا جاتا تھا، اور یہ مسلمان وغیرہ کی خدمت کرتی تھی۔ یہ غلام تب جا سکتا تھا جب اسے اپنا مالک آزاد کرتا، یا کوئی دوسرا بندہ اس کی قیمت دے کر پھر وہ جا سکتا تھا۔ تو آج کل کے دور میں تو یہ نہیں ہے۔ آپ اس کی سملیرٹیز اس سے کر سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہے اور وہ بندہ جیل میں سڑ رہا ہے اور بے گناہ بھی ہے وہ بندہ، اور وہ اس پہ یا تو پھانسی کی سزا لگ چکی ہے یا وہ 14 سال قید کی سزا ہے، اور آپ ایسے 100 لوگوں کو آزاد کرو، جیل سے نکالو، تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہوگا؟ آپ جسٹ امیجن کریں اس بات کو، اور وہ بھی کیا کہنے سے؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے۔ دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے الحمدللہ۔ جو بندہ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، اس کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے اس نے 100 گھوڑے جہاد میں بھیجے ہو۔ آپ سوچیں، 100 گھوڑے جہاد میں بھیجنے کا ثواب کوئی کر سکتا ہے؟ آج کل کے دور میں، اس دور میں تو گھوڑا جو ہے وہ جٹ فائٹر کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اور بہت ہی یعنی جنگ میں یہ بہت ہی کارآمد چیز تھی، بہت ہی کارآمد اور ماڈرن چیز تھی۔ آج کے دور میں ہم ایسے کہتے ہیں جیسے F-16 F-17 تندر وغیرہ، یہ چیزیں یا ٹینکیں، یہ چیزیں جو ہو، اب کوئی پیسے سے ایسا کر سکتا ہے؟ چلو پیسہ بھی ہے، کسی جنگ میں 100 گھوڑے وہ جہاد کے لیے بیچ سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ اور جو بندہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس کا ثواب ایسے 100 اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا ثواب۔ آپ ذرا سوچیں۔
ہم عید قربان پہ ایک قربانی کرتے ہیں اور اس کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کیا کرتے ہیں بھئی، ہم ہر کسی کے سامنے ہم نے قربانی کی ہے، بھئی یہ قربانی ہوئی ہے اور ہم نے یہ وہ، اور یہاں پہ صرف 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے سے آپ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ اور جو چوتھا جملہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں ہے یہ زمین و آسمان کو بر دیتا ہے، یعنی ثواب و اجر و ثواب سے۔ بھائی جس طرح میں نے بتایا تھا یہ حدیث بڑے کمال کا ہے، یہ سنن کبرائی نسائی میں ہے، اور اگر آپ اکٹھے اس کو پڑھنا چاہیں تو اس طرح ہوگا سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اگر اس طرح نہیں پڑھا جا سکتا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو بھی آپ کو آسان ہو اسی طریقے سے پڑھے 100 مرتبہ، میگزیمم 10 منٹ اس پہ لگیں گے، اور اجر و ثواب کے انبار آپ کے سامنے حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، آپ نے اٹھنا ہو بیٹھنا ہو کہیں پہ بھی کاؤنٹر ہاتھ میں رکھا کریں، بڑی آسانی اور ایزلی یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔